درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دوسرے پارے کا تیسرا رکوع ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 ہے، جس سے ہم نے آج کے درس کا آغاز کیا۔ قرآن کریم میں 88 مقامات پر اللہ نے یا ایہا الذین آمنو کے محبت برے خطاب کے ساتھ ایمان والوں کو پکارا ہے، تو یہ مقام ان 88 مقامات میں سے دوسرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے کہ تحویل قبلہ کا جو حکم نازل ہوا تو یہ علامت تھی اس بات کی کہ امامت کے منصب پر پہلے بنی اسرائیل فائز تھے، لیکن پھر ان کے جرائم، ان کی وعدہ خلافیوں، ان کی حکم عدولیوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اس منصب سے انہیں معزول کر کے امت مسلمہ کو اس منصب پر فائز کر دیا گیا۔ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ منصب کوئی پھولوں کی سیج نہیں، یہ تو عظیم الشان خدمت ہے۔ اس راستے میں مصیبتیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، امتحان بھی ہوں گے، مخالفت بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، طبیعت کے مخالف حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس راستے میں دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ان کا اہتمام کرنے سے منصب امامت اور فریضہ دعوت کا ادا کرنا اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز صبر اور دوسری چیز نماز۔ جیسا کہ ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس کی تازگی بھی ہے۔ بعض اوقات جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آج ہی نازل ہوا ہے۔ اتفاق کی بات سمجھیں، اس وقت پاکستانی قوم، خاص طور پر پوری امت مسلمہ، عام طور پر ایک عظیم سانحہ اور حادثہ سے دوچار ہوئی ہے، زلزلے کی شکل میں، جس نے پاکستان کے بہت بڑے علاقے کو، دسیوں شہروں کو، سینکڑوں دیہاتوں کو اور لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا ہے۔ اور آج کی نشست میں ترتیب سے جو ہمارا درس چل رہا ہے تو اسی ترتیب کے مطابق آج جن آیات کا درس دیا جا رہا ہے، میں جب
مطالعہ کر رہا تھا تو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں اور اللہ آج ہمیں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اے میری محبت کے دعوے کرنے والو، اے میری ذات و صفات پر ایمان رکھنے والو، اے سب سے کٹ کر مجھ سے جڑ جانے والو، اے ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اظہار کرنے والو، اے مجھے راضی کرنے کا عزم اور ارادہ کرنے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان دو چیزوں سے بڑھ کر انسان کی مدد کرنے والی زندگی کے سفر میں، مشکلات کے سفر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر یہ بات سمجھ لیں کہ صبر کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ اس قسم کا تصور پایا جاتا ہے یا یہ خیال ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ صبر بزدلی کا نام ہے، صبر کمزوری کا نام ہے، صبر بے بسی کا نام ہے، صبر بے چارگی کا نام ہے، اور صبر بے عملی کا نام ہے۔ کچھ نہ کرو بھائی، صبر کرو۔ گویا کہ صبر تو وہ لوگ کرتے ہیں جو بہت کمزور ہوتے ہیں، جو بزدل ہوتے ہیں، جن کا کوئی چارہ نہیں چلتا، جو کچھ نہیں کر سکتے، وسائل و اسباب اور تعلقات ان کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ مجبور ہو کر صبر کر لیتے ہیں۔ یہ صبر کا تصور اور مفہوم ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں جس صبر کا حکم دیا ہے وہ صبر یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ وہ صبر تو بڑی طاقت کا نام ہے، بڑی قوت کا نام ہے۔ وہ صبر بے چارے نہیں کرتے، با چارہ کرتے ہیں۔ وہ صبر بے بس نہیں کرتے، بس والے کرتے ہیں۔ وہ صبر کمزور نہیں کرتے، وہ صبر قوت اور طاقت والے لوگ کرتے ہیں۔ صبر کرنا بڑے حوصلے اور بڑے دل گردے کا کام ہے۔ کمزور آدمی صبر نہیں کر سکتا۔ جس صبر کی تلقین اللہ نے ہمیں کی ہے، صبر کے مفہوم میں سب سے پہلی بات جو شامل ہے وہ یہ کہ کوشش کرتے رہو مگر جلد بازی نہ کرو، مناسب حالات کا انتظار کرو۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ ارے کام میں لگے رہو، دین کی دعوت دیتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، راتوں کو اٹھ کر مانگتے رہو، دین کی اشاعت میں مال جان لگاتے رہو، لیکن مایوس نہ ہو جاؤ، مناسب وقت کا انتظار کرو، نتیجہ تمہارے سامنے آ کر رہے گا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ان مظلوم صحابہ میں سے ہیں جو مکہ کے درندوں کے ظلم و ستم کا بہت زیادہ شکار ہوئے، یہاں تک کہ انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کمر دیکھی، ٹیڑھی میڑھی سی کمر، جلی ہوئی اوپر نیچے، تو پوچھا اے خباب، ایسی کمر تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی، یہ کیسے ہوا؟ عرض کیا امیر المؤمنین، جب میں نے ایمان قبول کیا تو مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، یہاں تک کہ
وہ انگارے میری کمر کی چربی پگھل کر بجھے، اس لیے میری کمر کا یہ حال ہو گیا۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑے دکھی دل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو مظالم کی حد ہو گئی، آپ اللہ سے نصرت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہم بیچاروں کی مدد کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک ہٹا کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، دیکھو تم سے پہلے ایمان والوں پر ایسا دور بھی گزرا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو ایمان قبول کرنے کی وجہ سے گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا جاتا تاکہ وہ ہل جل نہ سکے، پھر آرا لایا جاتا، اس کے سر پر آرا رکھ کر جسم کو ٹکڑے کر دیا جاتا، لوہے کی کنگیاں لائی جاتی اور جسم سے گوشت کو نوچ لیا جاتا۔ تم پر تو ابھی ویسے حالات نہیں آئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ اس دین کو غالب کرے گا اور امن کی یہ حالت ہوگی کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا مگر اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، نہ ابو جہل کا ڈر ہوگا، نہ ابو لہب کا ڈر ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ بھیڑیے بھیڑوں کی حفاظت کریں گے، لیکن تم جلد بازی کرتے ہو، جلد بازی نہ کرو، صبر کرو۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، تو یہ کیا تھا؟ کوشش کرتے رہو، محنت میں لگے رہو، ایمان پر ڈٹے رہو اور مناسب وقت کا انتظار کرتے رہو۔ خوشی کا، ایمان کا، کامیابی کا، توحید کا سورج پوری چمک دھمک سے طلوع ہو کر رہے گا۔ یہی بات اللہ نے اپنے نبی کو کہی۔ صحابہ پریشان ہو جاتے تھے تو حضور تسلی دیتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دل شکستہ ہو جاتے تو اللہ تسلی دیتا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ کا تسلی دینے کا بھی انداز کتنا پیارا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ لینے والے، قم اللیل، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ لینے والے کھڑے ہو جائیے۔ آپ لیٹ گئے تو پھر کھڑا کون ہوگا؟ آپ اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے، سمجھائیے لوگوں کو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے۔ کبھی یاسین کہا جاتا، کبھی تاسین کہا جاتا، کہیں یا ایھا الرسول کہا جاتا، کہیں یا ایھا النبی کہا جاتا، تسلی دی جاتی۔ ایک مقام پر فرمایا سورہ طور میں، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ کیا محبت کا انداز ہے! اللہ کہہ رہے میری نظروں میں ہے آپ۔ یوں تو ساری کائنات اللہ کی نظر میں ہے، کیڑے مکوڑے، حیوان، جمادات، درخت، پتے، نباتات، ایک ایک چیز، ہمارے جیسے گنہگار، سب اللہ کی نظر میں۔ لیکن اللہ جو اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو مطلب یہ تھا کہ آپ پر تو ہماری خاص نظر ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، آپ میری تسبیح، عبادت اور میرے حکموں کی تعمیل میں لگے رہیے،
صبر کیجئے. تو یہاں صبر کا کیا مفہوم تھا؟ محنت کرتے رہیں، جو آپ کے بس میں ہے وہ کرتے رہیں اور مناسب وقت کا انتظار کریں. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، آپ صبر کیجئے، انجام متقین کا ہوگا. فی الوقت فاسقین کا غلبہ ہے، کافرین کا غلبہ ہے، منافقین کا غلبہ ہے، لیکن میں اللہ بتا رہا ہوں کہ آخری غلبہ آپ کا ہوگا. صبر کے مفہوم میں یہ بات بھی ہے کہ انسان مشکلات میں بے قرار نہ ہو جائے، حد سے نہ بڑھ جائے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا. بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے جو پیش آیا ہمیں زلزلے کی شکل میں. اور ہم جو آپ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ ہم کوئی بڑے بے حس لوگ ہیں، ہمیں اس دکھ درد کا احساس نہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ حادثہ پیش آیا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جب یہ آنکھیں تر نہیں ہوئی ہوں گی. الحمدللہ کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب میں تنہائی میں نہیں تڑپا ہوں گا اور اپنی بے بسی اور بے چارگی کا احساس اس اعتبار سے نہ ہوا ہوگا کہ اے اللہ میرے بس میں کچھ اور ہوتا، میں کچھ اور کرتا، کچھ اور کرتا. تو ہم جو صبر کی تلقین کرتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ ہمیں اس حادثے کا احساس نہیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو درد ان لوگوں کے ہے جن پر یہ حادثہ گزرا ہے وہ درد دوسروں کو نہیں ہو سکتا. جو تکلیف ان لوگوں کے ہے جو بے کفن کی لاشیں لیے بیٹھے ہیں، بیٹا باپ کی لاش کو گلتا ہوا دیکھ رہا ہے اور کفن بھی نہیں دے سکتا. باپ ملبے تلے دبی ہوئی معصوم بیٹی کی چیخیں سن رہا ہے لیکن اسے نکال نہیں سکتا. معصوم بچی اماں اماں کہہ کر پکار رہی ہے لیکن کوئی ماں نہیں جو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ سکے، جو اس کو اپنے گرم سینے سے لگا کر ٹھنڈک پہنچا سکے. تو اصل تو اسی کو پتا ہوتا ہے جس پر گزرتی ہے. جس خاندان میں ایک فرد رہ گیا باقی سارا خاندان ختم. میں نے جو اخبارات وغیرہ میں دیکھا ایسے خاندان بھی کہ ایک خاندان کے 40 افراد ہلاک ہو گئے. ہمارے تعلق والے جاننے والے ان کے خاندان کے 30 افراد جاں بحق ہو گئے. گڑی حبیب اللہ کے قریب ان کا گاؤں تھا، میں بھی وہاں جا چکا، بڑی محبت سے وہ مجھے وہاں لے گئے تھے. 30 افراد ایک خاندان کے. تو اصل تو ان کو احساس ہے لیکن دکھ درد کے باوجود مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہیں، دل بھی تڑپے، رو بھی پڑے، غم کا اظہار بھی کرے لیکن حد سے آگے نہ بڑھے. ان لوگوں پر یہ آفت ٹوٹی تو اس سے قبل بھی یہ آفتیں ٹوٹ چکی. اللہ نے ایسے نمونے، ایسی مثالیں قرآن میں بیان کر دی ہر واقعے کے لیے جو قیامت تک پیش آنے والا واقعہ ہے. اللہ نے اس کے بارے میں قرآن کریم میں کچھ واقعات، کچھ اخبار، کچھ قصص، کچھ مثالیں، کچھ پیغام دے دیے. حضرت ایوب علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. بیوی، بچے، خاندان، مکان، زمینیں، سب کچھ تباہ ہو گیا. لیکن جیسے سب کچھ تھا تو الحمدللہ کہتے تھے. جب کچھ نہ رہا تب بھی الحمدللہ کہتے تھے. اور اللہ نے پھر ان کے بارے میں کہا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، اللہ کہہ رہے بہت اچھا بندہ تھا ایوب، بہت اچھا بندہ تھا. اللہ کے یہ جو الفاظ ہیں خدا کی قسم پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اللہ کے یہ جو تعریفی الفاظ ہیں ان کو ایک پلڑے میں
تو اللہ کے الفاظ والا پلڑا جھک جائے، اتنے بھاری الفاظ ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کسی کے بارے میں، نعم العبد، وہ میرا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ تو بس میری طرف رجوع کرنے والا تھا، نعمتیں تھی تو بھی میری طرف رجوع کرتا تھا، اور میں نے نعمتیں چھین لی تو بھی میری طرف رجوع کرتا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے والد گرامی کو؟ جب کہا تھا بیٹا خواب میں اشارہ ہوا ہے تجھے ذبح کرنے کا اللہ کی طرف سے، تو کہا تھا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ کیا تھا صبر؟ میں بے قراری کا اظہار نہیں کروں گا، مضطرب نہیں ہوں گا، گردن چھڑانے کی کوشش نہیں کروں گا، ہائے باویلا نہیں کروں گا، تسلیم و رضا کے جذبے کے ساتھ گردن آپ کے سامنے جھکا دوں گا، چھری آپ پھیر لیجئے گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. صبر کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو درگزر سے کام لیا جائے. اللہ کہتے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. دیکھو اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تمہیں میں اتنی زیادتی کی اجازت دیتا ہوں جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. کہہ دو میں نے معاف کیا، یہ بہت بہتر. آپ سوچئے طاقت بھی ہو، انتقام لینے کی قدرت بھی ہو، اختیار بھی ہو، زیادتی بھی ہوئی ہے، تو پھر کوئی کہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا، یہ بے چارگی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ کمزور شخص کا کام ہے، یا اس شخص کا کام ہے جو اندر سے بڑا مضبوط ہے. جیسے میرے اور آپ کے آقا اندر سے بڑے مضبوط تھے. فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی گلیاں سامنے تھیں، وہی مکہ کی گلیاں جہاں آپ کے کسی ماننے والے کو گھسیٹا جاتا تھا اور آپ کے جسم پر کیچڑ ڈالا جاتا تھا اور کسی کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور کسی کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے تھے، اور ظلم کرنے والے اور ظلم کرنے والوں کی اولادیں بھی سامنے تھی، اور آپ کا ایک چاہنے والا جوش میں کیا اٹھا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لیے جانے کا دن ہے. اور آقا نے فرمایا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے. بے اختیاری میں تو سب معاف کرتے ہیں، محمد تو وہ ہے جو اختیار کی حالت میں معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی صبر کے مفہوم میں شامل. صبر کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ انسان ثابت قدم رہے میدان جنگ میں، فقر و فاقہ میں، غربت میں، مخالف حالات میں. اللہ نے ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی، فرمایا کون ہے؟ آگے آ رہا ہے والصابرین فی البأساء والضراء، جو فقر و فاقہ میں، تکلیف میں، وہین البأس، اور جنگ کے وقت میں جب گولیاں چل رہی ہوں، گردنیں کٹ رہی ہوں، ثابت قدم رہتے ہیں، وہ ہیں ایمان والے. ثابت قدمی بھی اس کے مفہوم میں شامل. اور اختصار کے ساتھ عرض کروں تو اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یاد رکھنا بھی آسان ہو. صبر عن الشیء، صبر علی الشیء، صبر فی الشیء، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا یہ بھی صبر، عبادت اور اطاعت کے راستے پر زندگی بھر جمے رہنا یہ بھی صبر، مصیبت اور پریشانی میں حد سے آگے نہ بڑھنا یہ بھی صبر. اور اللہ نے صبر والوں کی بڑی تعریفیں بیان کی ہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دے دیا جائے گا بغیر حساب کے.
کتنا بڑا اجر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اسرائیل نے اس کی جو روح نکالی وہ اللہ کے حکم سے نکالی. اللہ جانتا ہے کہ اس کے بچے کی روح نکال لی گئی، اس کے حکم سے نکالی گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ فرشتے سے پوچھتے ہیں ارے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی، اس کے دل کے ٹکڑے کو، اس کے دل کی راحت اور سکون کو تم نے چھین لیا. فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ ایسے ہی کیا. اللہ پوچھتے ہیں جب تم نے ایسا کیا تو میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ جیسے تو نے اس کو بچہ عطا کیا تھا تو اس نے کہا تھا الحمدللہ، تو نے لے لیا تو بھی وہ یہی کہہ رہا تھا الحمدللہ، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. اللہ کہتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو اور اس محل کے اوپر لکھ دو بیت الحمد. اس محل کا نام ہی بیت الحمد رکھ دیا جاتا ہے. یہ اس بندے کے لیے محل ہے جس نے تکلیف میں بھی اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ کہا. صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے. آدھا ایمان شکر اور آدھا ایمان صبر. حالات موافق ہوں، نعمتیں ملے تو شکر، حالات مخالف ہوں، نعمتوں سے محرومی ہو تو پھر صبر. تو پہلی چیز جس سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا وہ ہے صبر. دوسری چیز والصلاۃ، نماز سے مدد حاصل کرو. نماز روحانی طاقت کا سرچشمہ ہے. نماز ایک پل ہے جو فانی کو باقی سے ملاتا ہے، جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے. نماز مومن کی معراج ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج آسمانوں پر لے جا کر عطا کی گئی. ہماری حیثیت تو یہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی حیثیت کے مطابق مقام معراج حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ کیا کہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیا جائے. یہ ایک مومن کی معراج ہے. اور دیکھیے صبر سے بھی طاقت حاصل ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات صبر کرتے 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 پیمانہ صبر چھلکنے لگتا ہے. تو جب پیمانہ صبر چھلکنے لگے تو اس کو چھلکنے سے بچانے کے لیے نماز آگے آتی ہے. نماز سے صبر کے داعیے کو قوت ملتی ہے. اللہ نے کوئی مخفی ربط رکھا ہے اور اثر رکھا ہے پریشانیوں کو دور کرنے اور نماز کے درمیان، حاجات کے پورے ہونے اور نماز کے درمیان. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے تھے تو حضرت بلال سے کہتے تھے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت دے دو، سکون دے دو. ارے بلال نماز کا انتظام کرو، نماز پڑھیں گے تو ہمیں سکون ملے گا. کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. تو اس لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. اور پھر دیکھیے خود نماز جو ہے یہ صبر کا اعلیٰ نمونہ ہے. نماز کی حالت میں انسان دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے. یہ بھی نہیں بولنا، یہ حرکت بھی نہیں کرنی، ادھر بھی نہیں دیکھنا، ادھر بھی نہیں دیکھنا، ادھر متوجہ رہنا ہے. نظروں کو بھی یہاں متوجہ رکھو، دل کو اس کی طرف متوجہ رکھو، ہاتھوں کو بلا وجہ حرکت مت دو. تو یہ خود نماز جو ہے یہ صبر کا اعلیٰ نمونہ ہے. تو فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ جب دین کی دعوت دی جائے گی، مصائب، مخالفتوں، دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دین کی دعوت کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بڑی مشکلات، بڑی قربانی کا کام ہے۔ رسمی تقریریں کر دینا یہ تو آسان ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے بہت سے خطیبوں کا یہ ذریعہ معاش ہے، پیشہ ہے، کماتے ہیں نعت خوانی کے ذریعے سے، تلاوت اور قرات کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، منہ مانگی فیسیں لیتے ہیں، لیکن دین کی دعوت تو بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے لینا نہیں دینا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ دعوت دو گے تو وہ مرحلہ بھی پیش آ سکتا ہے جب جان کا نذرانہ دینا پڑے۔ تو اگر جان کا نذرانہ دینا پڑے، جو لوگ دین کے لیے اپنی جانیں قربان کریں، تو اللہ کہتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ شہید صرف وہ ہے جو اللہ کے لیے لڑے، نہ مال کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ قومیت کے لیے، نہ عصبیت کے لیے۔ آج تو لوگوں نے شہید کا لفظ ایسے عام بنا دیا، جو کسی گمراہ پارٹی کے لیے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے اس کو بھی شہید کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے تقسیم کر رکھی ہے، سرخ شہید، سبز شہید، کہتے ہیں شہیدوں کو سرخ سلام، یہ بھی ایک قسم ہے، سرخوں کا ان کو سلام ہوتا ہے۔ شہید صرف وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ اللہ کہتے ہیں وہ زندہ ہے۔ دیکھیے برزخی زندگی جو ہے یہ تو ہر کسی کو حاصل ہوگی۔ برزخی زندگی کون سی ہے؟ یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان کی زندگی جو ہے اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ وہ تو ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن شہید کے اندر زندگی کے آثار زیادہ قوی اور زیادہ نمایاں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمارے آقا نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں پھرتی ہیں، پھر عرش کے نیچے جو قندیلیں معلق ہیں ان میں جا کر بسیرا کر لیتی ہیں۔ اب وہ سبز پرندوں کی شکل میں کیسے پھرتی ہیں، وہ قندیلوں میں کیسے بسیرا کرتی ہیں، یہ عالم آخرت کی باتیں ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ انہیں عام لوگوں سے زیادہ قوی اور مضبوط زندگی وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور شہید کو زندہ اس لیے بھی کہا گیا کہ شہید کی موت سے نظریے کو تقویت ملتی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جب کوئی شخص ایمان پر ثابت قدم رہ کر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تو اس کی جان کا نذرانہ، اس کی جان کی قربانی بہت سے دلوں کے اندر ایمان کا چراغ روشن کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کا قصہ بیان کیا، بہت سے حضرات نے پڑھا اور سنا ہوگا، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اس نے ایمان قبول کیا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اس سورہ میں آپ کو بتایا بھی جا چکا۔ ایمان قبول کیا، دھمکیاں دی گئی،
لیکن وہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا. اس کو قتل کرنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی گئی لیکن ہر تدبیر ناکام ہو گئی. آخر میں اس بچے نے کہا کہ میں تمہیں تدبیر بتلاتا ہوں، شہر کے سارے لوگوں کو جمع کرو، اللہ کا نام لے کر تیر مجھ پر چلا دو. یہ ان لوگوں سے کہہ رہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے لیکن اس کے وجود سے جان چھڑانا چاہتے تھے. کہا میرے اللہ کا نام لے کر مجھ پر تیر چلا دو، بس میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی. انہوں نے ایسا ہی کیا. سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیا، بچے کو سامنے کھڑا کیا گیا اور وہی جو خدا کا منکر تھا اس نے اللہ کا نام لے کر اس پر جو تیر چلایا تو بچہ شہید ہو گیا. لیکن اس کے شہید ہونے سے کیا ہوا؟ جتنا مجمع جمع تھا سب نے ایمان قبول کر لیا. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید کی قربانی وہ نظریے کو طاقت بخشتی ہے. ارے کوئی چیز تو ہے کہ یہ لوگ پٹتے ہیں، مار کھاتے ہیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں لیکن ایمان نہیں چھوڑتے. حضرت عمر بھی تو اسی لیے ایمان قبول کیا تھا. بہن کو دیکھا تھا، مارا پیٹا، خون بہا دیا. بہن نے کہہ دیا عمر جو چاہتے ہو کر لو، ایمان نہیں چھوڑوں گی. مصر کے جادوگر انہوں نے کیا کہا تھا؟ جو چاہے کر لو اے فرعون، ایمان نہیں چھوڑ سکتے. اور کہا جاتا ہے کہ جادوگروں کو بھی جب فرعون نے پھانسی دی تو بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. تو اللہ بھی فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو میں عرض کر رہا تھا قرآن تازہ کلام ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں یہ زلزلہ کی آفت پیش آنے کے بعد نازل ہوئی ہیں. اللہ فرما رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اموال، جانوں اور پھلوں میں نقصان کے ساتھ ہم آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے. دیکھیے اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے یہ ابتلاء کے لیے پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. سورہ ملک کی پہلی آیت اللہ فرماتے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور دوسری آیت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کا جو نظام بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے اچھے اعمال کرنے والا. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر جو زینت رکھی ہے تو اس لیے تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں کہ کون ہے اچھے اعمال کرنے والا. اور ابتلاء کی صورتیں مختلف ہیں. اللہ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے، مال دے کر، اولاد دے کر، عہدہ دے کر، اسباب و وسائل کی فراوانی دے کر، جوانی دے کر، قوت اور طاقت دے کر، صحت اور فراغت دے کر، یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے. اور اللہ کبھی حوادث سے آزماتا ہے، مصائب سے آزماتا ہے، بیماریوں میں آزماتا ہے، پریشانیوں میں آزماتا ہے. آزمائش کی صورت یہ بھی ہے، یہ زلزلے اور یہ طوفان یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ابتلاء اور آزمائش ہے.
دیکھیے مطلقاً یوں کہنا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ان لوگوں پر نازل ہوا، میری ناقص سوچ کے مطابق یہ کہنا صحیح نہیں۔ مطلقاً ہر کسی کے لیے کہہ دیا جائے کہ سب کے لیے یہ عذاب تھا اور جتنے ہلاک ہوئے وہ سب عذاب کے مستحق تھے، ایسے الفاظ کہنا، ایسے تبصرے کرنا میری ناقص سوچ کے مطابق یہ مناسب نہیں ہے۔ ان میں معصوم بچے بھی تھے، انتہا درجے کے صلحاء بھی تھے، علماء بھی تھے، عمل کرنے والے لوگ بھی تھے، سچے مومن بھی تھے، با پردہ عفیفہ عصمت والی اللہ کی اطاعت گزار خواتین بھی تھیں۔ ہاں ان میں فساق و فجار بھی تھے، ان میں راشی اور ظالم لوگ بھی تھے۔ البتہ یوں کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی ابتلا، آزمائش، امتحان، اور جب یہ اس طرح کی کوئی صورت پیش آتی ہے، ایسا کوئی زلزلہ، کوئی حادثہ، تو یاد رکھیں کہ وہ کسی کے لیے عذاب ہوتا ہے، کسی کے لیے امتحان ہوتا ہے، کسی کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے، کسی کے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ مختلف پہلو ہوتے ہیں، ہے تو حادثہ ایک، لیکن ایک کے لیے عذاب ہے، دوسرے کے لیے امتحان ہے، تیسرے کے لیے ڈراوا ہے، ڈراوا بچانوں والوں کے لیے اور ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے، اللہ کے حکم توڑنے والوں کے لیے، بندوں کے حقوق غصب کرنے والوں کے لیے ڈراوا، انتباہ۔ اگر میں اللہ مظفر آباد اور بالا کوٹ کو ہلا سکتا ہوں اور تہو بالا کر سکتا ہوں اور صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہوں، تو پھر لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، کراچی کے رہنے والے بھی اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جھٹکے تو یہاں بھی محسوس ہو رہے ہیں، ہلایا تو یہاں بھی جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، ارے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، میری نافرمانی سے باز آ جاؤ، میرے حکموں کو توڑنے سے باز آ جاؤ، میرے دین کا مذاق اڑانے سے باز آ جاؤ، میرے بندوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے سے باز آ جاؤ، رشوت کو ایک کلچر کی حیثیت دینے والوں باز آ جاؤ، گندگی کو، عریانیت کو، فحاشی کو ثقافت کا لباسہ پہنانے والے ہو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ڈرایا جا رہا ہے۔ تو یہ کسی کے لیے تنبیہ ہے، انذار ہے۔ جب اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آئے، چاہے انفرادی سطح پر، چاہے اجتماعی سطح پر، انفرادی طور پر بھی تو ہماری زندگی میں زلزلے آتے رہتے ہیں، بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، ہم ہل کر رہ جاتے ہیں، ہمارا خاندان ہل کر رہ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ بیچارے ہل کر رہ جاتے ہیں، وزلزلوا، ہلا دیے جاتے ہیں۔ تو انفرادی سطح پر کوئی زلزلہ، حادثہ، مصیبت اور پریشانی ہو یا اجتماعی سطح پر، ہمیں اس کے بارے میں اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ پہلا کام تو مومن کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ یقین و رضا کی صفات کو مضبوط کرے اپنے اندر۔ یہ علاج ہے حادثے کا، مصیبت اور پریشانی کا۔ یقین کس بات کا؟ اس بات کا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے چھین لے، ہم کمزور، وہ طاقتور، اور اللہ کے فیصلے پر مسلمان راضی رہے۔
دیکھیے اگر ہم راضی نہ بھی ہوں اللہ کے فیصلے پر تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم راضی نہیں ہیں زلزلہ آنے پر، لوگوں کے مرنے پر، بستیوں اور شہروں کے کھنڈرات میں تبدیل ہونے پر ہم راضی نہیں ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ تو مسلمان کی شان یہ کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اسے یقین ہو کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حوادث میں، زلزلوں میں، طوفانوں میں، پریشانیوں میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، طاقتور نہیں ہوں۔ طاقت کا منبع، طاقت کا سرچشمہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قوی عزیز، وہ صرف اللہ ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بڑا کمزور ہے۔ دوسری حکمت، نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ کہ آج ہمیں مکان کی نعمت کی قدر نہیں ہو رہی، جب ہم سن رہے اللہ اکبر 8-10 دن ہو رہے زلزلہ پیش آئے ہوئے، 9واں دن ہے آج، تب سے اب تک ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہنیں، معصوم بچے، زخمی بیمار لوگ کھلے آسمان تلے ننگے فرش پر بیٹھے ہوئے، اور اوپر سے برف باری بھی ہو رہی ہے۔ ان کی راتیں کیسی گزرتی ہوں گی؟ جب بچے چیختے چلاتے ہوں گے، ماؤں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ باپ کیسے دل ملاتے ہوں گے، کیسے تڑپتے ہوں گے؟ کیا کروں اللہ ان بچوں کے لیے؟ اپنے جسم کا سایہ دے دوں، وہ بھی ان کو نہیں چھپا سکتا۔ تو نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں تو مکان کی چھت کو دیکھتا ہوں، دیواروں کو دیکھتا ہوں، تو یقین کریں کہ اللہ کی نعمت کی قدر بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ رونا بھی آتا ہے۔ اللہ ہمارے کتنے ہی بھائی بہن ہیں جو اس چھت سے محروم ہیں، جو ان دیواروں سے محروم ہیں۔ اللہ جانتا ہے، افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ حلق سے نیچے اتارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کتنے ہی ایسے بے بس اور بے سہارا لوگ ہیں جنہیں کھجور تک میسر نہیں ہے، پانی تک میسر نہیں، گندے نالوں کا، گٹر کا پانی پینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ لوگ جن کے چشموں سے نکلنے والا صاف پانی دنیا میں بوتلوں میں بھر بھر کر تقسیم کیا جاتا ہے، گھاس کھانے پر اور درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں رزق کی فراوانی تھی، تو نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں زخمی جن کے اب اعضاء کاٹے جا رہے ہیں، کئی کے دن زخموں سے چور پڑے رہے، زخم سڑتے رہے، جراثیم پھیل گئے، اعضاء گل گئے۔ اب ڈاکٹر تک رسائی ہوئی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان اعضاء کو تو کاٹنا پڑے گا، اب وہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو رہے۔ تو نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ ایک مومن سوچے تو پھر نعمت کی قدر، اللہ نہ کرے یہ مصیبت ہم پر آ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ 1000 بار نہ کرے یہ مصیبت ہم پر آ جائے، تو ہمیں قدر نہیں ہوگی کہ یہ مکان تھا میرے پاس، آج نہیں ہے، میرے دسترخوان پر سب کچھ تھا، آج نہیں ہے، ٹانگیں تھی، ہاتھ تھے، آج نہیں ہے، قدر نہیں ہوگی۔ اور آج جب ہیں، مکان کی چھت بھی ہے، کھانے کے لیے وافر سامان بھی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، دل ٹھنڈا کرنے کے لیے بچے بھی ہیں، آزاد سلامت ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان بہنوں،
اللہ کی نعمت کی قدر کر لو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کر لو، ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے سر کو جھکا دو اللہ کے سامنے، اس کا شکر ادا کرو، ورنہ جو آفت کسی پر آئی وہ آفت ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ اور تیسری حکمت ان مصائب اور حوادث میں وہ یہ کہ کچھ لوگوں پر تو مصیبت آتی ہے اور کچھ لوگ مصیبت والوں پر رحم کرتے ہیں، رحم کرنے والوں کو رحم کرنے کی وجہ سے نوازا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا اصول یہ ہے اور ہمارے آقا نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو اور تمہارے اوپر آسمان والا خدا رحم کرے گا۔ الحمدللہ خوشی ہوئی اس بات سے کہ ہماری قوم رحم کرنے کے سلسلے میں پیچھے نہیں رہی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس حادثے سے ایک یہ بھی مثبت پہلو سامنے آیا، قوم کے اندر ابھی زندگی ہے، اے کاش قوم کو کوئی زندہ قائد مل جائے، ورنہ اس قوم کے اندر زندگی ہے، یہ قربانی دے سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے لوگوں نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں، غریب غریب لوگ، 2 بستر ہیں، ایک بستر اٹھا کر جا کر جمع کرا دیا، اللہ اکبر، اپنے گھر میں پتہ نہیں اگلے مہینے کیا بنے گا اور جا کر فنڈ جمع کرا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس چیز کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوا، جہاں سے گزرے جس پارٹی کا بھی کوئی کیمپ لگا ہوا امدادی سامان سے بھرا ہوا، اے کاش یہ امداد مستحقین تک پہنچ بھی جائے۔ آپ بھی جانتے ہیں اس قدر امداد اکٹھی ہوئی کہ اگر انصاف کے ساتھ اس امداد کو تقسیم کیا گیا، مرنے والوں کو تو زندہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو بچ گئے ہیں ان کو باعزت طریقے سے اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی حکمت مصیبتوں اور پریشانیوں میں، بیماریوں میں، کہ انسان فخر اور غرور اور تکبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں کبھی نہ پکڑے، کبھی بیماری نہ ہو، کبھی تکلیف ہی نہیں، ہر کام اپنی مرضی کے مطابق ہوتا جا رہا ہے، تو ہم تو فرعون بن گئے۔ فرعون نے جو دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، اگر اللہ اس کو اقتدار نہ دیتا، دولت نہ دیتا، غربت کی زندگی بسر کر رہا ہوتا تو کہہ سکتا تھا انا ربکم الاعلی، اور کہہ بھی دیتا تو کچھ لوگ پکڑ کر اس کا کچھ عمر نکال دیتے، خدائی کے دعوے کر رہا ہے۔ دولت اقتدار ملا تو دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں بعض اوقات دولت کی وجہ سے انسان سرکش ہو جاتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے اس لیے کہ سمجھتا ہے کہ میں مستغنی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں زمین میں رزق کشادہ کر دیتا، ہر ایک کو بہت زیادہ رزق دے دیتا، تو یہ تو زمین میں سرکش بن جاتے، شیطان بن جاتے، زمین کا سکون تباہ کر دیتے۔ اور 5ویں حکمت یہ کہ نیکوں پر جو مصیبت آتی ہے اس کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ مت سوچے کہ مصیبت صرف بروں پر آتی ہے اور جس پر مصیبت آئی تو لازماً وہ برائی ہی ہے اس لیے مصیبت آئی، یہ سوچ غلط ہے بھائی۔ آج کل بڑی بحث ہو رہی ہے اخبارات میں، یہ بعض کہہ رہے ہیں یہ عذاب ہے، بعض کہہ رہے ہیں عذاب نہیں، یہ تو سائنس سے غفلت برتنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم سائنس سے غفلت نہ برتتے، سائنسی ترقی کرتے تو گویا کہ ہمیں ان مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ان کا ایسے لوگوں کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون غرق نہ ہوتا اگر سائنسی ترقی کر لیتا، نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب میں تباہ نہ ہوتی اگر وہ سائنسی ترقی کرتی،
قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب علیہ السلام، قوم لوط پر عذاب نہ آتا، وہ چیخ سے، چنگاڑ سے، زلزلے سے، آگ کے برسنے سے، ہوا کے چلنے سے ہلاک نہ ہوتے اگر وہ سائنسی ترقی کر لیتے۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ البتہ یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ مصیبت آنے کا یہ لازمی نتیجہ نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ جس پر مصیبت آئی ہے وہ گنہگار ہی ہے، نیک پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ ارے میرے آقا سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں کی دھول پر ہماری عبادتیں قربان ہوں۔ لیکن میرے آقا پر کتنی مصیبتیں آئیں، مکہ میں کیسا ستایا گیا، نماز تک پڑھنے نہیں دی جاتی تھی، پھر مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، ساتھی شہید ہوئے، خندق کے موقع پر ایسا فقر و فاقہ کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، دنیا سے جا رہے تھے تو زرا ایک یہودی کے پاس گروی تھی، اس لیے کہ اس سے تھوڑا سا غلہ لے رکھا تھا، بڑی تکلیفیں، بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں۔ لہذا یہ کہنا کہ جو نیک ہوگا وہ زخمی نہیں ہوگا، اس کے مکان کی چھت کبھی نہیں گرے گی، اسے کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، یہ تو حقائق کے خلاف ہے بھائی۔ کیا نیک لوگوں کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا، ان پر تکلیفیں نہیں آتی؟ بلکہ میرے آقا نے تو فرمایا اشد البلاء الانبیاء، سب سے سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، پھر جو انبیاء کے جتنا قریب اس کا سخت امتحان۔ تو بھائی پہلا کام مصیبت اور پریشانی میں جو کرنے کا ہے وہ ہے یقین اور رضا، اپنی کمزوری کا یقین، اللہ کی طاقت کا یقین اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی کیفیت۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے محاسبہ، کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں یہ مصیبت ہمارے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ سورہ شورى میں فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت آتی ہے تو تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے۔ میں تو ابتدا کرتا ہوں علماء سے، خطباء سے، ائمہ سے، وہ اپنا محاسبہ کریں کہ ایسا تو نہیں کہ دین کی دعوت میں، دین کی خدمت میں، قرآن کی اشاعت میں ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی کہ اللہ ناراض ہو گئے ہم سے۔ مجاہدین اپنا محاسبہ کریں، ایسا تو نہیں کہ جہاد کے نام پر کچھ اور کیا گیا، نفس کی آمیزش ہو گئی۔ مبلغین، تبلیغ کرنے والے اپنا محاسبہ کریں کہ ایسا تو نہیں کہ تبلیغ تو کی جاتی رہی لیکن کچھ دوسرے حقوق اور فرائض وہ متاثر ہو گئے۔ سیاسی جماعتیں اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ سیاست کے نام پر ضمیر فروشی، وطن فروشی ہوتی رہی۔ لیڈر اپنا محاسبہ کریں، کیا واقعی انہوں نے قوم کی صحیح انداز میں قیادت کی ہے؟ حکمران اپنا محاسبہ کریں۔ واللہ میرا تو دل کہتے ہیں یہ اوپر سے گناہ چلتے ہیں، نیچے تک آتے ہیں، اوپر سے گناہوں کے حوض ہیں، وہ نیچے تک عوام میں نالیوں کی صورت میں پھیل جاتے ہیں۔ ظلم و ستم کا سلسلہ اوپر سے چلتا ہے، نیچے تک پھیل جاتا ہے۔ جب چھوٹے دیکھتے ہیں بڑے سب ظلم میں لگے ہوئے، وہ بھی اپنے طور پر ظلم کی صورتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ حکمران اپنا محاسبہ کریں، کتنا ظلم کیا، کتنی لوٹ کھسوٹ کی اور قوم کے خزانے کو کتنا نقصان پہنچایا۔ تاجر اپنا محاسبہ کریں، تجارت میں کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، کتنی خیانت کی، کتنی ملاوٹ کی، کتنا دھوکہ دیا۔ تو بھائی محاسبہ یہ دوسرا کام ہے کرنے کا۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک تیسرا کام ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ خیال تھا کہ آج شاید موضوع مکمل ہو جائے،
لیکن अल्लाह पाक की तरफ से कुछ ऐसी सूरत बन गई, बावजूद है कि गला भी सही नहीं था, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दे दी, तो ये मजमून इसमें पूरा नहीं हो सका। इंशाअल्लाह इस मजमून को अगले दर्स में पूरा किया जाएगा। अल्लाह हम सबको दीन की, कुरान की समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरस कुरान के प्रोग्रामों में शिरकत करने वाली एक खातून की दरख्वास्त, फरमाती है मौजूदा हालात जो कि मुसलमानों पर अमूमन दुनिया भर में और खुसूसन पाकिस्तान में है कि रमज़ान मुबारक में FM 91 पर जो जुमा और इतवार को दर्स के प्रोग्राम नशर हो रहे हैं, मेरी ये तमाम ख्वातीन और हजरात से जो कुरान से मोहब्बत रखते हैं दरख्वास्त है कि एक मुसलमान होने के नाते हम पर फर्ज है कि हम अपनी राय का इजहार करें। इन खातून का कहने का मतलब ये है कि जो दर्स हो रहे हैं ये रेडियो पर, आपको जैसे बताया था कि FM 91 पर जुम्मे के दिन 3 बजे मेरा दर्स होता है और इतवार के दिन 6:45 बजे हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का दर्स हो रहा है। तो उसमें एक दरख्वास्त तो ये भी है कि उसको सुनने का एहतमाम करें, बल्कि जुम्मे के दिन तो ऐसा वक्त होता है कि आप अपनी मार्केट में, दुकान में ऊंची आवाज में उसको लगा भी सकते हैं ताकि सारे लोग उससे मुस्तफीद हों। और दूसरा ये कि ये जो रेडियो से नशर हो रहा है तो उस पर अपनी राय का इजहार किए रहे, उनको फोन किए रहे कि खुदारा ये सिलसिला दरस कुरान का मुसलसल चलता रहे। हो सकता है कि आपकी राय की वजह से वो इस पर मजबूर हो जाए, वगरना तो आप जानते हैं कि मीडिया के जरिए से जिसको फजूर की दावत दी जा रही है, इस्लाह की, फलाह की, नेकी की, कुरान की दावत नहीं दी जा रही। तो आप हजरात उस प्रोग्राम को सुनने के बाद टेलीफोन के जरिए से और खत के जरिए से अपनी अपनी राय का इजहार करें ताकि वो इस प्रोग्राम को मुसलसल वो चलाते रहें। फरमाते हैं कि रमजान मुबारक में कुरान के पैगाम को फैलाने के लिए दूसरी CD मुफ्त ली जा सकते हैं, इसके अलावा कैसेट भी रियायती कीमत पर मौजूद हैं। फरमाते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान आए और उन्हें क़िराअत और नात वगैरह पढ़ी, अब सब एक कैसेट में दस्तयाब है, ये अस्पताल पर लिए जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अल कौमिल काफिरीन। अल्लाह हम बहुत कमजोर हैं, अल्लाह तू ताकत वाला है, अल्लाह हमारे साथ कमजोरों वाला मामला फरमा, अल्लाह हम पर रहम फरमा, अल्लाह करम फरमा, अल्लाह मुआफ फरमा दे। अल्लाह ये माफ करने का महीना है, या रब हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह इसमें शक नहीं, हमने गुनाहों में किसी हद को नहीं देखा, न दिन को देखा न रात को देखा। अल्लाह तेरे हुक्मों को तोड़ते रहे, तेरे नबी की सुन्नतों को छोड़ते रहे। अल्लाह अब हम शर्मिंदा हैं, माफी के तलबगार हैं। अल्लाह तू माफ फरमा दे, अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे। अल्लाह हम पर हमारी ताकत से ज्यादा बोझ न डाल, अल्लाह हमारी ताकत से ज्यादा हम पर बोझ न डाल। अल्लाह हम बहुत कमजोर हैं। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा हर तरह के हवादिस का शिकार है, मसाइब का शिकार है, अल्लाह मजालिम का शिकार है। या अल्लाह तू उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह तू उम्मत मुस्लिमा को अच्छी क़ियादत नसीब फरमा, अल्लाह अच्छे लीडर नसीब फरमा। अल्लाह तू हम सब की हिफाजत फरमा, फितनों से, शैतान से, चोरों से, डाकुओं से, हासदों से, दुश्मनों से, दहशत गर्दों से, काफरों से, अल्लाह दीन के दुश्मनों से,
اے اللہ ہمارے اپنے نفس سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تو حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ اللہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، تو ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا۔ اللہ ہماری عبادت، ہمارے اعمال ضائع ہونے سے بچا لے، اللہ تو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو، روزوں کو، صدقہ خیرات کو، ذکر و دعا کو، تلاوت کو، یا اللہ قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ ضائع ہونے سے بچا لے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ زلزلہ میں جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور نیکیوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو زخمی ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ جو زندہ بچ گئے ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے ساتھ دل کھول کر تعاون کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ جو یتیم بچے ہیں، جو بیوائے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں بڑی آزمائش میں پڑھنے سے بچا لینا، بڑی ابتلاؤں میں پڑھنے سے بچا لینا۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ اس قابل نہیں، تو کسی بڑے امتحان میں نہ ڈالنا، ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا جسے ہم برداشت نہ کر سکیں، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، بھوکے ہیں، محتاج ہیں، تو ہماری ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ ہم سب بیمار ہیں، ہم سب کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما، ہمارے بچوں کو، ہمارے متعلقین کو شفا نصیب فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما، اور ہمارے رفاہی اداروں کو، ہمارے لیڈروں کو، کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ امداد کو تقسیم کر سکیں، یا اللہ ہر حقدار تک اس کا حق پہنچ سکے۔ اللہ تو اس کی سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ ایمان کا نور عطا فرما، ایمان کی محبت عطا فرما، ہمیں عطا فرما، ہماری اولاد کو، ہمارے متعلقین کو عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ اللہ برکت والی روزی عطا فرما، قبولیت والے اعمال عطا فرما، نفع والا علم عطا فرما، تجھ سے ڈرنے والا دل عطا فرما، تیرے سامنے رونے والی آنکھیں عطا فرما، اور تجھ سے مانگنے والے ہاتھ عطا فرما، تیرا شکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اللہ اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما، یا رب العالمین۔ جو مسلمان والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ اس درس میں شرکت کرنے والے اور اسے سننے والے جتنے بھی مرد ہیں اور جتنی بھی عورتیں ہیں، اے اللہ سب کی جائز ضروریات اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ جو ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں یا نہیں کہہ سکے اور کہنا چاہتے تھے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کے جتنے دن باقی ہیں، یا اللہ ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی مغفرت کا حقدار بنا دے، اللہ اپنی رحمت کا حقدار بنا دے، اللہ اپنے کرم کا حقدار بنا دے۔ اللہ موسم بہار ہے،
نیکیوں کا موسم بہار، تیری رحمت کی بارش برس رہی ہے، اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ زلزلے کی صورت میں تیری طرف سے ہمارے لیے جو ڈراوا ہے، یا اللہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے وڈیروں کو اللہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما جس سے تیرے نبی نے تیری پناہ مانگی۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، اپنے نبی کا روزہ دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ یا اللہ اس درس قرآن کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما، زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ افطار پارٹیوں میں فضول خرچی کرنے سے بچیں بھائی، اور یہ عید کے نام پر ہمارے ہاں جو فضول خرچی ہوتی ہے خدا را اس سے بھی بچیں۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com